علی بھائی سوال ہے، پودے درخت لگانے کے بارے میں کچھ دینی لحاظ سے فضیلت بتا دیں اور لوگوں کو ماحولیات کی خرابی کی وجہ سے تھوڑی ترغیب بھی دلا دیں۔ جی ہم تو بڑے خوش ہیں، پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کی ہے یہ درخت لگانے والی، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جی، ادروائز تو پولوشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس میں حصہ ہر طرف سے ڈالا گیا ہے، یعنی آرمی چیف کی طرف سے بھی اور پرائم منسٹر کی طرف سے، تو خیر پرائم منسٹر کریں گے تو وہ ذرا زیادہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے، ظاہر ہے ان کے ایک لوگوں میں روٹس بھی ہیں۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درخت لگاتا ہے اور پرندے اور انسان اس سے نفع اٹھاتے ہیں تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان۔ تو ایک تو نفع اٹھانا، اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کے نیچے پڑاؤ کیا کرتے تھے گرمیوں میں، اس وقت ظاہر ہے کہ جو ماحول کی آلودگی والا معاملہ نہیں تھا، ڈیزل پٹرول جو ہے زمین کے اندر ہی تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ساری پولوشن تو بعد میں آئی ہے۔ اب تو ہمیں سائنٹیفکلی یہ بات پتہ ہے کہ یہ پودے جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ قدرت کے پھیپھڑے ہیں، یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ پودے زیادہ تعداد میں لگائے جائیں اور جو لگائے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ باقی یہ چیز ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے جب آبادیاں بڑھیں گی تو اس کے لیے بعض اوقات ایسی جگہوں پہ جنگلات کاٹنے پڑ جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ میدانی علاقوں میں، اور میں تو پرائم منسٹر سے بھی باقی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو یعنی حکومت میں رہنے والے لوگ ہیں کہ بلوچستان کے صوبے کو آباد کیا جائے، یعنی پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے اعتبار سے صوبہ ہے، اجاڑ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ گوادر کی بندرگاہ چلے تو اس کے ارد گرد نئے سٹیز آباد کیے جائیں، انڈسٹریل ایریا لگائے جائیں تاکہ لوگ شفٹ ہوں، پنجاب سے لوگ شفٹ ہو جائیں گے، جس طرح ابھی لوگ افغانستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، ایون کے پی سے کتنے پٹھان ہیں جو ہجرت کر کے پنجاب آ گئے نوکری کی تلاش میں، بلکہ ہمارا یہ سارا تندوروں والا سلسلہ تو پٹھانوں نے سنبھالا ہوا ہے نا جی، ہر شہر میں سینکڑوں جو تندور ہیں وہ پٹھان ہی چلا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب اگر آپ بڑے بڑے شہر آباد کریں بلوچستان کے اندر، باقی ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں، یہ نہ ہو کہ چھڑے شہر ہی ہوں، پانی کی ضرورت پوری کریں، گیس ہو، یہ سب کچھ، تو وہاں پہ لوگ جا کے آباد ہوں گے، روزگار کھلے گی تو لوگ خود ہجرت کر جائیں گے، تو یہ تھوڑا معاملہ ڈیلیوٹ ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں نا پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے جی، تو اب یہ والا معاملہ بھی تو دیکھنے والا نا کہ یہاں پہ شہر کتنے کنجسٹڈ ہو گئے ہیں، پھر سیوریج کے کتنے ایشوز ہیں اور پولوشن پھیل رہی ہے، اور یہ جو وہ یہ سموک والا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ فوگ کے ساتھ، یعنی دھند کے ساتھ، سموگ اس کا نام دیا نا، ہاں جی، سموگ پلس فوگ، سموگ دا نام دیتا ہے انہوں، تو یہ آپ دیکھیں نا یہ معاملات تو بڑھیں گے، تو درخت لگانے چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کریں۔ خصوصاً جو لوگ جن کی دکانیں ہیں وہ اپنی دکانوں کے باہر اچھے طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں، سڑکوں کے کنارے پہ، وہ سڑک اور دکان کے درمیان قبضہ کرنے کے لیے نہیں سر، پاکستان میں تو قبضے کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے لگائے جائیں، کیونکہ یہاں پہ ایک درخت لگاتے ہیں پھر ایک باڑ لا دینا اور پورا قبضہ ہی کر لیتے ہیں، ایک کام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، درختوں کی آڑ میں بھی دو نمبری نہ ہو، یعنی قوم ہر معاملے میں دو نمبری کی طرف جاتی ہے، تو ساتھ ساتھ ڈریس کرنا ضروری ہے کہ وہ درخت لگ رہے ہوں اللہ کے لیے، یہ نہ ہو کہ وہ زمین پہ قبضے کے لیے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جس نے ایک بالست زمین بھی 9 انچ یا 10 انچ دبائی کسی کی، زمین و آسمان کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں اور ناجائز جگہوں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں، جب وہ مسجد گرا جاتے ہیں آ کے، اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے سی ڈی اے، تو پھر یہ یعنی گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں، بھئی ناجائز جگہ پہ جو مسجد بنی ہے وہ مسجد بنی ہی نہیں، اللہ کے حضور وہ مسجد ہے ہی نہیں، وہ فراڈ ہے۔ کے پی میں کئی مسجدیں ہیں وہ کنڈے لگا کے وہ اے سی اور پنکھے چلا رہے ہیں مسجدوں کے، اور کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں چوری کے مال سے، اور وہاں بلینئر آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے کتنے کاروباری لوگ ہیں وہاں پہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مسجد کا بل نہیں دے سکتے، دیں نا بل۔ تو اس قسم کی نیکیاں نہ ہوں کہ جس میں آپ میں اخلاقی برائیاں، یہ الٹا گناہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسی طریقے سے آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز ہوگی اس سے؟ ٹھیک ہو گیا، اس سے بہتر تیمم کر لیتے آپ، ناپاک پانی سے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہو۔ اس کا دوسرا پہلو بھی میرا وہ ہو گیا ماحولیات کی خرابی۔ جی جی جی، ہاں جی، وہ میں نے کور کیا۔